بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اگر کوئی نان مسلم قرآن کی ان 7 نشانیوں کے بارے میں جان لے تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ قرآن میں ایسی 7 نشانیاں ہیں جو انسانی فطرت، لاجک اور سائنس کے تعلق سے اتنی گہری ہیں کہ جب ایک نان مسلم انہیں سمجھتا ہے تو وہ قرآن کی حقانیت اور اسلام کے صحیح مذہب ہونے کا ادراک کر لیتا ہے۔ لیکن وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی ان 7 نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کسی بھی نان مسلم کو اسلام قبول کرا سکتی ہیں اور اس کے دل کو اسلام کی روشنی سے روشن کر سکتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ بند تھا پھر ہم نے انہیں الگ کیا؟ یہ وہی بگ بینگ تھیوری ہے جسے سائنس نے اب کنفرم کر دیا ہے، مگر یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک امی نبی جو کبھی کسی اسکول یا مدرسے میں نہیں گیا یہ سب کچھ اپنی طرف سے کہہ دے؟ یہ صرف اللہ کی قدرت کا پیغام ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے چھورے سے بنایا، پھر نطفہ، پھر لاہو کا لوتھرا، پھر ہڈی بنائی اور اس پر گوشت چڑھایا۔ یہ قرآن کا بیان انسانی جنم کا وہ سٹیج دکھاتا ہے جو ماڈرن ایمبریولوجی اب کنفرم کر چکی ہے۔ یہ علمی گہرائی قرآن کا الہی کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ وگیان اب یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہر زندہ مخلوق کی اصل پانی ہے۔ یہ بات نہ کسی کتاب میں تھی نہ کسی انسان کے علم میں، مگر قرآن نے یہ حقیقت اثردار طریقے سے پہلے ہی بیان کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا ہم نے زمین کو بچھا کر نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میکشنہ نہیں بنایا؟ وگیان کے مطابق پہاڑ زمین کے لیے ایک ستھرتا کارک ہے جو بھوکمپوں کو نینترت کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن میں پہلے ہی لکھی گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے، یا پھر یہ اندھیرے کی مثال سمندر کی گہرائیوں میں جہاں ایک لہر دوسری لہر پر چڑھی ہو۔ یہ وہ گہرائیاں ہیں جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی، اور وگیان ابھی تک صرف سمندر کو 5% ہی سمجھ سکی ہے، اس کے آگے کی اس کی اوقات نہیں ہے۔ یہ بات صرف وہی اللہ جانتا ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ قرآن فرماتا ہے، تو جس نے ذرہ بھر بھی اچھائی کی وہ اس کا پھل دیکھے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی وہ اس کا انجام دیکھے گا۔ یہ قرآن کا وہ پیغام ہے جو ہر انسان کو اپنے عمل کا محاسبہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب اس بات سے تو دنیا کا ہر مذہب ہی واقف ہے کہ عمل کا ڈر تو سب کو ہی رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور اگر تم اس پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو ایک صورت اس کے جیسی لے آؤ۔ یہ قرآن کا وہ چیلنج ہے جو آج تک کوئی پورا نہ کر سکا۔ کیا یہ ایک عام کتاب ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو انسانی دماغ سے بالاتر ہے۔ دوستو، یہ قرآن کی وہ نشانیاں ہیں جو ہر انسان کے دل کو ہلانے اور سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اگر آپ ایک نان مسلم ہیں تو ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کو خود پڑھیں اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ مسلم ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔